بہرحال ایک مرتبہ لوگ ایک میلے کو جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی چلیے، آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا۔ وہ لوگ چلے گئے اور آپ وہیں رہے اپنے مقام پر، اور اشارہ دے دیا ان لوگوں کو تم لوگ جاؤ، تمہارے معبودوں کی گد بنا کر چھوڑوں گا۔ بہرحال اس کے بعد ان کے رب باڑے میں گئے اور کسی کا بت کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا گھٹنا توڑ دیا۔ اس طرح تمام بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں وہ ہتھیار کو رکھ دیا۔ اب اس میلے سے وہ لوگ واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے، نمرود نے کہا کہ بھائی ذرا اپنے بت خانے میں جاؤ اور وہاں سلام کر کے اپنے اپنے گھروں کو جانا۔ جب آ کر وہ رب باڑے میں دیکھے اپنے، تو حال یہ ہے بتوں کا کہ کوئی اوندا گرا ہوا ہے، کسی کی ناک پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ خراب ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی ان لوگوں کو، اور سوچا کہ آخر یہ کس نے کیا ہوگا۔ بہرحال بڑے غور و فکر کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے ابراہیم، ہم نے اس کو بتوں کے ساتھ برائی کرتے سنا ہے، ہو سکتا ہے یہ کام اسی کا ہوگا۔ نمرود نے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، پوچھا گیا یہ کس نے کیا ہے؟ اب آپ بتائیے، اگر میں نے کیا ہوں بولے تو کیا حال ہوگا، آپ اندازہ لگائیے، اور میں نہیں کیا ہوں بولے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی نبوت کہاں باقی رہتی اور آپ کے اندر سچائی کہاں باقی رہتی۔ اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارے میرے سے کیا پوچھتے ہو، پوچھ لو اس بڑے سے جس نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ تو وہ لوگ خود یہ بات پر سوچنے لگے کہ کیا یہ بت ہمارا بولتا ہے جو ہم اس سے پوچھیں گے؟ جب یہ بات ان لوگوں نے خود کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تم پر، پھر تم ایسے معبود کی جو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارے کو ضرر دے سکتا ہے، نہ تمہارا بھلا کر سکتا ہے، نہ تمہارے کو تکلیف دے سکتا ہے، پھر ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ بہرحال سمجھ اگر ہوتی صحیح تو ہدایت نصیب ہو جاتی اور سیدھے راستے پر آ جاتے اور توحید کو اختیار کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کو سزا دو۔ کیا کرنا؟ بولے جلا ڈالنا ہے ان کو۔ اللہ اکبر! آگ دہکائی گئی اور بہت اس کے شعلے بھڑکنے لگے، یہاں تک کہ آگ میں ڈالنا مشکل ہو گیا۔ پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں ڈال سکتے، بلکہ ایک گوبر بناؤ جھولا اور اس میں بٹھا کر زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دو۔ بہرحال ویسا ہی کیا جانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت میں سارے فرشتے حیران اور پریشان تھے کہ اے بار الہ اب کیا ہوگا، تیرا خلیل اگر جل جائے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر نمرود خوش تھا کہ اب ابراہیم جو میرا دشمن ہے اب وہ ختم ہو جائے گا، اور سارے مخالفین سب مخالف تھے، باپ مخالف تھا، گھر کے لوگ مخالف تھے، برادری مخالف تھی، وطن کے لوگ مخالف تھے، سب خوش تھے کہ آج ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ان سے نجات مل جائے گی۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بے چین ہیں
اور اللہ سے عرض کرتے ہیں اے بار الہ اگر اجازت ہو تو ہم کچھ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا شوق پورا کر لو۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہ اگر ابراہیم کیا کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں مدد کی ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مدد کی ضرورت تو ہے تمہاری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میرے کو جلنے میں مسرت ہے اور کچھ ہی۔ حضرت میکائیل نے کہا کہ حضرت کچھ مدد کی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے، میں بارش برساتا ہوں اور پوری آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت فرمائیے کچھ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں سور پھونکتا ہوں اور یہ پوری آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں اور آگ کو درہم برہم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ میرے حال سے واقف ہے، اگر اس کو منظور ہے بچانا تو اللہ خود مدد کرے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم آئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے سے آئے ہو یا کسی کی اجازت سے آئے ہو؟ کہا اپنے سے بھی آئے ہیں اور اللہ کی اجازت سے بھی آئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، آپ اشارہ فرمائیے، میں ابھی سب کے گلے دبا دیتا ہوں اور سب کی روحوں کو کھینچ لیتا ہوں اور یہ آگ کو درہم برہم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مدد کی ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی پر اس طرح ایقان کیا گیا اور بھروسہ کیا گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور راست اللہ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ہمارے دشمن مرکزی حکومت کے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ فکر مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو تھام لو۔ سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں تمہارے اندر، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ ایک کتاب اللہ یا میرے اہل بیت اطہار، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو عزیزو، بہت تفصیلات ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، مختصر بس یہیں رکھنا ہے بات کو۔ بس میرے دوستو عزیزو، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں جو سورہ نجم کے اندر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم وہ ہے جس نے میری پوری پوری اطاعت کی، پورا پورا وفادار رہا۔ کیا بات ہے صاحب، جگہ جگہ تعریف، جگہ جگہ ان کا تذکرہ۔ یہ بات اللہ کے ہم ایسے فرما بردار بندے بننا کہ اللہ ایسی تعریف کرنا ہماری۔